السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، پھر ایک جدید مسئلے کے ساتھ میں آپ کا بھائی محمد اسلم آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ عموماً مساجد میں پیش آتا ہے، اور اکثریت عوام اور اکثریت لوگ اس مسئلے کے حکم سے ناواقف ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے اس مسئلے کو غور سے سنیں اور غور سے اسے دیکھیں اور اچھے سے سمجھ کر اسے دیگر بھائی بہنوں تک بھی پہنچانے کی فکر کریں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے اور نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کیا حکم ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مسجد صغیر یعنی چھوٹی مسجد میں اور مکان صغیر یعنی چھوٹے مکان میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے بغیر کسی سترے کے گزرنا، بغیر کسی حائل کے گزرنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس کی سزا کا علم ہو جاوے تو وہ 40 تک رکا رہیں لیکن نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ اس حدیث کے ایک راوی نے اس 40 کی تفسیر یہ کی ہے کہ 40 سے مراد 40 سال ہیں۔ اسی طرح علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مشکل الآثار میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں 40 سے مراد 40 سال ہیں۔ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر مسجد چھوٹی ہے، مسجد صغیر ہے اور یا پھر مکان صغیر ہے، چھوٹے مکان میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے بغیر کسی سترے کے، بغیر کسی حائل کے ہرگز نہ گزرے کہ اس کا بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا وبال ہے۔ اب سترہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ سترہ 1 ہاتھ کا ہونا چاہیے، یعنی تقریباً 1.5 فٹ کا سترہ ہونا چاہیے، جو کہ موٹائی میں ایک چھوٹی انگل کے برابر ہو۔ 1.5 فٹ لمبا ہو اور موٹائی میں 1 انگل کے برابر ہو۔ اگر ایسی کوئی چیز ہم نمازی کے آگے رکھ دیتے ہیں تو پھر اس کے آگے سے گزرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن بغیر سترے کے گزرنا بہرحال مسجد صغیر میں جائز نہیں ہے، چھوٹی مسجد میں جائز نہیں ہے۔ اب پہلے اسے سمجھتے ہیں کہ مسجد صغیر کسے کہتے ہیں اور مسجد کبیر کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مسجد صغیر اور مسجد کبیر اس کا پیمانہ یہ ہے، اس کی پیمائش یہ ہے کہ جو مسجد 40 بائی 40 گز کی ہو، یعنی 60 بائی 60 کی ہو، کیونکہ 1 گز 1.5 فٹ کا تقریباً ہوتا ہے، اس لیے 40 گز شرعی یہ 60 فٹ ہوتے ہیں۔ تو 60 بائی 60 کی مسجد اگر ہے، 60 فٹ لمبی ہے، 60 فٹ چوڑی ہے، تو یہ مسجد کبیر ہے، یہ بڑی مسجد ہے۔ اور مسجد صغیر جو اس سے کم ہو، یعنی 60 بائی 60 سے کم ہو، 40 بائی 40 سے کم ہو، تو اگر اس سے چھوٹی ہیں تو یہ مسجد صغیر ہیں۔ اور مسجد صغیر میں بغیر کسی سترے کے نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ مسجد کبیر میں جو مسجد بڑی ہیں، 60 بائی 60 فٹ کی ہیں، تو اس میں یہ حکم ہے کہ نمازی اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے اور سجدے کی جگہ پر نظر رکھے تو جتنے دور سے گزرنے پر نمازی کا خیال منتشر نہیں ہوگا، اتنے دور سے نمازی کے سامنے سے بغیر کسی سترے کے گزرنا جائز ہے۔ یہ حکم ہے مسجد کبیر کا۔ اب اس کا اندازہ عموماً لگایا جاتا ہے کہ جس صف میں وہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس صف کے ساتھ مزید 2 صفیں یعنی 3 صفوں کو چھوڑ کر تقریباً 12 فٹ نمازی کے آگے سے مسجد کبیر میں گزرنا جائز ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھے کہ مسجد صغیر میں بغیر کسی سترے کے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور مسجد کبیر میں نمازی کے آگے 3 صفوں کو چھوڑ کر گزرنا جائز ہے، یعنی تقریباً 12 فٹ اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو 3 صف، ایک تو وہ صف جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اور مزید 2 صفیں، بعض علماء نے 2 ہی صفوں کا ذکر کیا ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ 3 صفوں کو چھوڑ کر گزرا جائے۔ تو مسجد کبیر میں اگر وہ 3 صفوں کو چھوڑ کر نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور مسجد صغیر میں سترے کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ ہم بہت سی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو سامنے کی صفوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں
وہ سلام پھیر کر فوراً ان نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں، تو انہیں اس مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مساجد کے اندر لوگ نمازی کے آگے سترے کے طور پر اپنا ہاتھ کر دیتے ہیں۔ تو کیا اس طرح ہاتھ کرنا یہ سترے کے لیے کافی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سترہ یہ لمبائی میں 1.5 فٹ کا ہونا چاہیے اور موٹائی میں 1 انگل کے برابر ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر ضرورت پیش آوے ہاتھ کرنے کی، دوسری کوئی چیز نہ ہو سترے کے لیے، تو پھر اس طرح چوڑائی میں ہاتھ نہ کرے، بلکہ لمبائی میں اس طرح نمازی کے سامنے ہاتھ رکھے کہ وہ 1.5 فٹ لمبا نظر آوے، اور موٹا تو الحمدللہ ہوتا ہی ہے، 1 انگل سے زیادہ ہوتا ہے ہاتھ، اس لیے تو وہ اگر اس طرح سے سترہ قائم کرتا ہے تو یہ سترے کے حکم میں ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ کسی دوسری چیز کا سترہ بنایا جائے، اس لیے کہ سترے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی کا خیال منتشر نہ ہو، نمازی کی نماز خراب نہ ہو۔ اگر ہم ہاتھ کر دیتے ہیں تو اس میں اندیشہ ہے کہ نمازی ہاتھ کو دیکھ کر اس کا خیال منتشر ہو جائے گا۔ تو یہ مسائل عموماً مساجد کے اندر پیش آتے ہیں، اس کو اچھے سے سمجھ لے کہ مسجد صغیر میں بغیر کسی سترے کے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ پھر چاہے وہ 5 صفوں کے آگے سے گزرے تب بھی وہ گنہگار ہوگا، اگر مسجد چھوٹی ہے، یعنی 60 بائی 60 فٹ سے کم کی ہیں، اور اگر مسجد کبیر ہیں، 60 بائی 60 کی مسجد ہے، تو نمازی جس صف میں نماز پڑھ رہا ہے اس صف کو شمار کر کے 3 صفوں کے آگے سے گزرنا، یعنی 12 فٹ، تقریباً 12 فٹ آگے سے گزرنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہاتھ کیا جاتا ہے اس کے متعلق بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس طرح چوڑائی میں نہ کرے بلکہ لمبائی میں کرے، کہ اصل سترہ لمبائی ہی میں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زور سے طہارت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اگر نہیں جائیں گے، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں پھر نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، وہاں پر ہم یہ حکم لاگو نہیں کر سکتے۔ مجبوری کی صورتیں الگ ہوتی ہیں، تو مجبوری اگر کسی کے ہیں، سترہ قائم کرنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے اور اسے کوئی ضرورت پیش آ جاوے جیسے طہارت وغیرہ کی، اور اس سے کنٹرول بھی نہ ہو، تو وہ نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم مسئلہ وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، البتہ نمازی کے آگے سے ہٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ سامنے بیٹھا ہوا شخص اگر اٹھ کر جاتا ہے تو یہ اسے گزرنا نہیں کہیں گے، اسے نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں کہیں گے، اسے نمازی کے آگے سے ہٹنا کہیں گے۔ اور نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، نمازی کے آگے سے ہٹنا منع نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی نمازی کے سامنے بیٹھا ہوا شخص اگر اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے اور وہ اٹھ کر جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر 2 لوگ ہیں جنہیں نمازی کے سامنے سے گزرنا ہے اور ایک آدمی نمازی کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، پھر ایک آدمی اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے، پھر یہ دوسرا آدمی جو وہاں پر کھڑا ہوا تھا یہ بھی وہاں سے ہٹ جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت یہ صورتیں اپنائی جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔